اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنائیں گے، سب سے بہترین قصہ بتائیں گے۔ تو سب سے بہترین قصہ کیا ہے؟ وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں جو سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے بھائیوں کا واقعہ، آپ کے والد کا اور زلیخا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ اور قرآن جس کو احسن القصص کہہ رہا ہو، احسن القصص کا مطلب وہ سب سے بہترین قصہ، تو اس سے بہتر قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں کو بھی وہی قصے سنائیں جو قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبرت کے لیے، اس سے بہت ساری چیزیں تمہیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سورہ یوسف کی شروعات ہی رب تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور اس کے بعد پھر عربی میں ہی یہ واقعہ بیان کیا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اور عربی میں بنو کہتے ہیں یا بنی، بیٹوں کو۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 10 بڑے بیٹے اور اس میں 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ شروع میں یہ 11 ہی تھے، اور سب سے چھوٹے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پیدائشی حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے کمال کا عطا کیا کہ آپ کو جو لوگ دیکھتے تھے وہ پلک جھپکنا بھول جائیں۔ ہر طرح کی خوبصورتی سمیٹ کر جس میں رکھ دی گئی ہو، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جمال تھا۔ اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، نبیوں کا گھرانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے قریب زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت اتنی غالب تھی کہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، شیطان نے حسد ڈالا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس بات سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے باپ سب سے چھوٹے والے یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا خیال نہیں کرتے۔ اور یعقوب علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے، یعنی تمام یہ جو بیٹے ہیں ان کے باپ بھی، اور اس زمانے کے بڑے رسول اور نبی یعقوب علیہ السلام، اور جتنی قوم تھی اس وقت وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروکار تھی، آپ کا بڑا مقام تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بھی میں آپ سے کچھ عرض کروں گا، اور اس خواب کے ذکر سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، انی 11 کوکبا، 11 ستارے، چاند اور سورج، والشمس والقمر، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے والد سے کہا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو بتانا مت، فیکیدوا لک کیدا، وہ کچھ نہ کچھ تیرے ساتھ دشمنی کر جائیں گے، کوئی ہیلا کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کچھ نہ کچھ بھائیوں میں وہ کرے گا۔ تو خواب بتانے سے تو منع کیا، بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کہی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ آثار ہیں یوسف کے کمال کے، ان کی بلندی کے، بتاؤ مت اپنے بھائیوں سے۔ یہ بات چلتی رہی۔ اس کے بعد بھائیوں نے ایک پلان کر دی کہ کہیں نہ کہیں یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ جب ابھی جوانی کو پہنچ رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، دور بھیجتے نہیں تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے یعقوب سے یوسف کو دور کیا جائے، ہمارے باپ سے یوسف کو دور کیا جائے۔ شیطان ان کے بیچ میں آیا اور میٹنگ کیا۔ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ لوگوں کے تصور میں ایسا بیٹھا ہوگا کہ وہ بڑی سینگ والا ہوگا، کالے چہرے والا ہوگا، ڈراؤنی شکل کا ہوگا، ضروری نہیں بہت خوبصورت بھی آ سکتا ہے۔ ہاں وہ کسی انسان اور تمہارے دوست کی شکل میں ہوگا، تمہارے بھائیوں کی شکل میں آئے گا، ضروری نہیں ہے
وہ سینگ والا ہی آئے گا۔ تو شیطان ان کے بیچ میں آیا اور آ کر کے انہیں مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، یوسف کو اپنے باپ سے لے کر کے کہیں جنگل میں گھومنے کے لیے لے جاؤ اور وہاں ذبح کر کے ختم کر دو۔ یوسف جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نہیں رہے گا، وہ تم سے ہی محبت کریں گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ پھر یہ کون یوسف کو اپنے باپ سے لے جائے گا، کیسے اجازت لی جائے گی؟ تو بہرحال سب نے میٹنگ کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر سب نے کہا کہ ابا جان، ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کریں گے، تو ہم سب تو جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اجازت دی، یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور کہیں کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، میرا عزیز بچہ ہے، اور تم جو ہے غافل ہو جاؤ گے۔ وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر کہیں ہو گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو یوسف کو کوئی حملہ نہ کر دے جنگلی جانور۔ تو آپ نے منع کیا تو سب رونے دھونے لگ گئے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا جان ہم تو اس کے سگے بھائی ہیں، اگر ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور کھا لے جائے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہ گیا، ہم تو بڑے گھاٹے والے لوگ ہوں گے۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب وہ سب لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں آئے، پلان تو پہلے سے تھا ان کا، لیکن ذبح کرنے کی بجائے ان میں سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ذبح کر دینا، کاٹ دینا یہ اچھا کام نہیں ہوگا، ایک کام کرتے ہیں کہ ویران کنواں ہے اس جنگل میں، وہاں پر ڈھکیل دیں گے، یوسف کو اس کنویں میں ڈال دیں گے، ہم خون نہیں کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے کر کے آئے اور ایک ویران کنویں میں انہوں نے دھکیل دیا، اور یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ایک بھیڑیا پکڑ لیا اور اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے جبے کو، ان کے کپڑوں کو لگایا اور ان کے کپڑے اتار لیے تھے، اور رکھ کر کے وہ واپس آئے یہی بتانے کے لیے کہ آپ کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا، آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بھیڑیا حملہ کر دے گا اور سچ ویسی ہو گئی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو وہ لوگ روتے ہوئے لوٹے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے باپ ہم گئے کھیل رہے تھے، سامانوں کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے، فأکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور کھا لیا، اور کیا کر سکتے ہم لوگ، رونا دھونا سب شروع کیا، وہ کپڑا دکھائے، دیکھو خون میں لت پت کپڑا ہے، کیا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ویران ڈال کر کے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور اپنے باپ کو آ کر بتا دیا، اور وہ اتنا زہریلا کنواں تھا، اس میں سانپ اور بچھو موجود تھے، کسی انسان کا اس میں بچ کر کے نکلنا آسان نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے یعنی تقریباً موت کے منہ میں ڈالتی، اور یہ واپس آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا، کہا کہ مجھے اندیشہ اسی بات کا تھا کہ تم کچھ ہیلا کرو گے اور میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرو گے، اور تم لوگوں نے وہی کیا۔ تو ناراضگی اتنی کہ جس چیز کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کو ہٹایا تھا وہ تو ملی نہیں، پلس یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اپنے سر پر لے لی۔ اور ادھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جیسے ہی ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل امین کو کہ اے جبرائیل تیزی سے جاؤ دنیا میں، یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار دنیا میں بہت تیزی سے تشریف لائے ہیں۔ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالا تھا تو آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا، آگ میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے، وہ کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ چکے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً جاؤ، ان کی چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنتی دمبے کو سلا دو۔ دوسری بار اتنی تیزی سے آئے تھے۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ادھر دھکا دیا، ان کے کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے تھے۔ ان کی تیزی، ان کی سرعت، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر جو آسمانوں پر ہوں وہ سدرہ کے مکین آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں، تو جس کے در کی وہ خدمت کرتے ہیں اس کی سرعت کیا ہے؟ ہاں، جس کے در کی وہ خدمت پر ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے اٹھا لیا اور ایک جگہ بٹھا دیا، اور موذی جانوروں کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہاری غذا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے، یہاں ان کی حفاظت پر لگ جاؤ، جو
ایزا دینے والے زہریلے کیڑے مکوڑے یا جانور تھے اندر کنویں میں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پہ لگ گئے۔ اللہ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے اور جیسے جس کو چاہے حفاظت پر بھی معمور کرے۔ وہ سانپوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پہ لگا دیتا ہے اللہ والوں کے لیے۔ ہاں یہ بات بعید نہیں ہے، کبھی سانپوں کو اور بچھوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پر لگا دیتا ہے۔ ہاں یہ دستور ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں؟ ضروری نہیں ہے، سانپوں سے بھی اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے اور اسی وقت آپ کو تاج نبوت عطا کیا ہے۔ چھوٹی عمر میں، بچپن میں جن نبیوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبی ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیدا ہوتے ہی آپ کو نبی بنا دیا گیا، اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی پیدائشی نبی بنایا گیا، اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بہت چھوٹی عمر میں تھے، کنویں میں تھے، اس وقت آپ کو نبوت دی گئی۔ یہ نبوت عطا کرنے کی بات ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے تو اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم کو ابھی مٹی اور پانی سے گوندا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں پر تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا، کنواں دیکھا، پانی ہوگا، تو قافلہ وہاں پر رکا، انہوں نے ڈول ڈالا، اور جیسی ہی ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر تشریف لائے۔ تو انہوں نے دیکھا یا بشرا ھذا غلام، یہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں۔ اور وہ جنہوں نے ڈول ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے، وہ امیر قافلہ کے پاس لائے، کہا کہ دیکھو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت نوجوان کنویں سے نکل کر کے آئے۔ اور قافلے والوں نے دیکھا صحیح سلامت اچھے ہیں تو قافلے میں اپنے ساتھ لے لیا، لیکن وہ جس راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ کی چمک اتنی تھی، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو اجالا نظر آئے آپ کے چہرے پاک پر، تو لوگ دیکھنے لگ جاتے۔ امیر قافلہ نے سوچا کہ فری میں کیوں دکھائیں، مفت میں کیوں دکھائیں، تو بازار مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی قیمت لگائی گئی، ایک ایک سونے کا سکہ دو اور دیکھو۔ یہ خبر پھیل گئی کہ دنیا کا ایک حسین ترین نوجوان لایا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے سب لوگ جمع ہونے لگے، ایک ایک سکہ دیتے اور دیکھتے۔ شام تک یہ قیمت بڑھ کر کے 10 سکوں پر آ گئی۔ 10 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھ کر جاؤ۔ پھر دوسرے دن 100 سکے دینے پڑے۔ ان کی تجارت تو چلی رہی تھی، دیکھنے والوں کی کمی ہی نہیں تھی۔ کون لوگ تھے جو اس طرح سے خرچ کر کے دیکھتے تھے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی اسنا میں امیر قافلہ نے یہ سوچا یہ دیکھنے والا سسٹم اب ختم کر کے بیچنے والا شروع کرتے ہیں، بولی لگائیں گے، جو چاہے ان کو خرید لو، بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے۔ اس وقت جو عزیز مصر کہلاتے ہیں، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہوگا اس کو عزیز مصر، وہاں پر اس زمانے میں تو عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی تھی زلیخا۔ زلیخا نے بہت ساری روایات ہیں اس میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہ حقیقت میں جس وقت دیکھی وہ دل دے بیٹھی، اور ان کو یہ تھا کہ زلیخا کو کہ کسی نہ کسی صورت میں یوسف کو خریدا جائے۔ بڑے بڑے لوگ بولی لگاتے رہے، اور کئی لوگ اپنے سونے کے سکے، چاندی کے سکے بھر بھر کر لائے، بولی لگتی گئی۔ اب چونکہ عزیز مصر بادشاہ مصر کی بات تھی تو تقریباً سلطنت کا ایک بڑا حصہ دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا گیا، اور زلیخا لے کر کے آئی اپنے محل میں اپنے شوہر سے کہہ کر کے، تو اس کے بعد ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کے ارد گرد ان کی خاطرداری کرنا۔ تو لوگوں میں ایک بات پھیل گئی کہ زلیخا اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک جوان لڑکے کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو دیکھا یہ قد شغفھا حبا، یہ اس کی محبت میں گم ہو چکی ہے، وارفتہ ہے، اور یہ گمراہی کی طرف تو نہ چلی جائے۔ تو زلیخا کو جب یہ تانے سننے کو ملے کہ سب عورتیں کہہ رہی ہیں شہر میں یوسف کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہوں، تو انہوں نے دیکھا تھوڑی نہ تھا یوسف کو۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، تو زلیخا نے ایک دعوت کی اور کہا
شہر کی جتنی بڑی امیر خواتین ہیں سب کو دعوت میں بلایا، اور بلا کر ان کو سب کو کھانا کھلانے کے بعد اعزاز کے بعد ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک ایک چاقو دیا، اور کہا میں جس وقت کہوں اس لیمو کو کاٹ دینا۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کو ایک ایک چاقو دی۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو زلیخا عورتوں کے اس حال میں لے آئی اور حکم دیا کہ ساری عورتیں اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیموں کو کاٹ دیں، وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی جھلک کیا دیکھیں، دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے ہاتھوں سے لیمو چھوٹ گیا۔ قرآن میں ہے کہ انہوں نے انگلیاں پوری کاٹ لی، تیز چاقو دی گئی تھی، اور یہاں تو قرآن میں وقطعن ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹ لیا انہوں نے، لیکن اکثر حصہ یہاں پر کٹ گیا عورتوں کا۔ اور کیا کہا، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اترا ہوا فرشتہ نظر آتا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، ہم نے ایسی صورت دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تو معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہم تو لیمو نہیں اپنا ہی کاٹ چکے ہیں، انگلیاں کٹ گئی۔ میرے عزیزو یہ عام بات نہیں ہے، سننا آسان لگ رہا ہوگا، عورت ذات انگلی کاٹ لے، ہوگا نہیں، کاکروچ سے ڈرنے والی، چھپکلی سے اچھل کود کرنے والی، اور اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہو جائے وہ کتنے دن ہا ہو کرتی رہے۔ اور ایسی عورت ذات اگر انگلیاں کاٹ لے یا اس کی کٹ گئی ہوں، اس کو درد نہیں ہوگا؟ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان کی ایک کیفیت، اس کو کہتے ہیں محویت، غرق ہو جانا۔ محویت کیا ہے؟ یہ انسان کے ذہن و دماغ پر کسی ایسی چیز کا غلبہ جس میں وہ ڈوب گیا ہو، تو جب وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے تو اسے کسی درد کا احساس ہی نہیں ہوتا، کسی درد کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ محویت کسی بھی حال میں آ سکتی۔ اب وہاں پر وہ جمال یوسف کو دیکھ کر کے وہ مہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح کی بات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی پنڈلی میں ایک تیر چبھ گیا تھا اور اس کو نکال نہیں پا رہے تھے، پنڈلی میں گوشت میں پھنسا ہوا۔ تیر کیسے ہوتے تھے جانتے ہیں؟ سامنے سے جو نوکیلے ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے پیچھے اس طرح کے دانت لگے ہوتے، اگر گھس گیا تیر واپس کھینچا جائے تو گوشت کے ساتھ باہر آئے گا۔ تیروں کی شکل اس طرح بنائی جاتی، تو ان کی پنڈلی میں گھسا ہوا ہے، تو وہ اتنی شدت کا درد تھا کہ اس کو کوئی نکال نہیں سک رہا تھا۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز میں مصروف ہو جائیں تب نکالا جائے۔ تو آپ نماز پڑھنے لگے، تو اس حالت میں جب وہ قرات میں مصروف ہوتے تھے تو لوگوں نے پیچھے سے تیر کھینچ کر نکالا، حقیقت میں اس کے ساتھ گوشت لگ کر باہر آیا۔ نہ آپ کی نماز ٹوٹی، نہ قرات کم ہوئی، کچھ نہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پاؤں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں یہ تیر کب نکالا گیا؟ یہ محویت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد میں محبت میں غرق ہو جائے بندہ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ کیفیت آ سکتی ہے۔ تو وہاں جو عورتوں کو یہ کیفیت آئی تھی، اور قرآن میں ہے کہ ان کی انگلیاں جو کٹ گئیں، تو وہ جان بوجھ کر کے تو نہیں کاٹی، بلکہ وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی اور ہاتھ سے کٹ گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کچھ اور دیکھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو، تو ایسی حالت میں بھی درد کا احساس کم ہوتا۔ اور یہ محویت آج کے بچوں میں تو گیم میں ہے، ہاں ان کو دو چار پیچھے سے تھپڑ مار کے بھی چلے جاؤ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے مارا، پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محویت ہے ان کی، وہ غرق ہیں کسی اور چیز میں۔ اور اس حالت میں وہ جب وہ ڈوبے ہوئے ہوں گیم کھیلنے میں، وہ ان کے سامنے کوئی بھی چیز لے جا کر کے رکھ دو سب کھا لیں گے، وہ کوئی بھی چیز رکھو، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ چاکلیٹ یا چپس رکھو، وہاں گوبر بھی رکھو تو ہاتھ جائے گا اور کھا لیں گے۔ محویت ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کی ایک کیفیت ایسی آتی ہے جو مہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ ان بری محویت سے ہماری حفاظت فرمائے اور حب مصطفیٰ میں مہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا ہے مدینے جانے کے بعد؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ولا کہتے ہیں محبت میں، اے اللہ ان کی محبت میں ایسا ہم کو گم کر دے، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ غالب نے جو کہا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں کہا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو خود ہماری خبر نہیں آتی۔ یہ غالب نے کہا تھا ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو خود ہماری خبر نہیں آتی، لیکن یہ دنیاوی محبت میں غالب نے کہا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال
حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ محویت عطا فرمائے۔ یہ یوسف و زلیخا کا واقعہ، ہاں اسی بات میں یہ بھی کہا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب، کہ آپ سے سوال ہوا تھا کہ ایک بدبخت اور ایک مومن کی روح نکالنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے یہی کہا تھا یہ واقعہ پڑھو سمجھ میں آئے گا، تو اس نے پڑھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی ان کو پتہ چلا؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ جمال یوسف دیکھ رہی تھی، جمال یوسف دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی ان کو پتہ نہیں چلا۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہی مومن صالح کے ساتھ ہوگا، روح نکلنے کے وقت وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا۔ تو جمال یوسف دیکھتے ہوئے کٹنے والی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا، تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی درد نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت کے وقت، سرانے کے وقت وہ جمال جہاں آرا نصیب فرما۔ بس یہی زندگی کا مقصد بھی رکھو میرے عزیزو، کہ آخری وقت جب آنکھیں بند ہونے کو آئیں، دنیا بہت دیکھی، بس وہ چہرے جمال جہاں آرا ہمارے سرہانے کے پاس ہو، تاکہ دنیا سے جانے کا درد ہلکا ہو جائے۔ تو زلیخا کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، یہ چیز جب پتہ چلی شہر کی عورتوں کے ساتھ، انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ کر دی۔ کیا کیا؟ وہ کمرے میں بند تھے، سارے دروازے زلیخا نے بند کر دیے، اور یوسف کو اپنی طرف بلایا کہ تم آ جاؤ اور ہم تنہا ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا نے ارادہ کیا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان ان کے ساتھ نہ ہوتی، اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ نبی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا ان رأى برہان ربی، اور اس کے بعد زلیخا نے جو ارادہ کیا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا اور کہا نبیوں کے خاندان سے ہیں، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی یوسف علیہ السلام کے، آپ کا مزاج یہ بتایا، نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے، گناہ کا دھبا